بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا فرسٹ ایئر کا اردو حصہ نظم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی ہم نے حمد و نعت تو کر لی ہوئی ہے، آج ہم وادی لولاب کریں گے اور اس کے اندر ہم تشریح کا پیٹرن بھی سمجھیں گے اور کس طرح ہم نے جو ہے نا تشریحات کرنی ہے۔ ویری امپورٹنٹ نظم اس لیے بھی ہے کیونکہ اس کے اندر کچھ جو اس کا جو مفہوم اور تشریح ہے وہ ذرا تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہے، تو میں ذرا کوشش یہ کروں گا کہ میں آپ کو پہلے ایک دفعہ سارے مشکل الفاظ کے معنی کے ساتھ شعروں کا مفہوم سمجھا دوں، پھر ہم تشریح کی طرف آ جائیں گے۔ تو ہمیشہ کی طرح چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے، شیئر کریں اور لائک کیجئے ہر ویڈیو کو، چونکہ آپ کا یہ جو ہمارا جو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، یہ موٹیویشن پرووائڈ کرتا ہے ٹیچر کو، تو ٹیچر جو ہے نا پھر وہ کنٹینٹ کو کریٹ کرنے میں زیادہ جو ہے نا وہ موٹیویٹ ہوتا ہے اور زیادہ ایک بہتر کنٹینٹ کو جو ہے نا آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ ہمارے چینل کا یہی مقصد ہے کہ تمام کنٹینٹ نہ صرف اردو، انگلش، اسلامیات، فزکس، میتھ، کمپیوٹر، یعنی تمام سبجیکٹس، ترجمہ القرآن، اسلامیات، پاک اسٹڈیز، یہ تمام کنٹینٹ آپ کو ملے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں جو ہے نا کافی محنت کرنی پڑ رہی ہے، تو اس لیے آپ کے جو سبسکرائب کرنا یا اس کو جو ہے نا ٹائم دینا ہمارے لیے موٹیویشن کا کام کرے گا۔ تو کمنگ ٹو دا پوائنٹ، وادی لولاب علامہ اقبال نے لکھی ہے نظم۔ میرا خیال ہے اس کے اندر تو کوئی ایسی ٹیکنیکل چیز نہیں ہے کہ جو ہمیں اقبال کے بارے میں نہ پتہ ہو، تو یہ ان کی ڈیٹ ایز ایم سی کیوز میں بھی شاید آ جائے، اور ان کی کتابوں کے نام وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ بتا دیں ان کی کتابوں کے نام کون کون سے ہیں، جو کہ بانگ درا ہے، بال جبریل، ضرب کلیم ہے، ارمغان حجاز ہے، اسرار رموز ہے، پیام مشرق۔ وادی لولاب جو ہے نا وہ ارمغان حجاز سے لی گئی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ایز ایم سی کیو جو ہے نا ہمارے پاس چیز آ سکتی ہے۔ اب آ جائیے وادی لولاب۔ اصل میں یہ جو وادی لولاب ہے نا، اب اقبال نے ہوش سنبھالی ہے، جب شاعری کر رہے ہیں تو انگریزوں کی حکومت ہے، اور تمام ہر جگہ جو ایریا ہے ہندوستان کا، جو سب کانٹیننٹ کا تھا، انگریزوں کی جو ہے نا وہ ان کی ڈومین میں تھا، یعنی وہ حکمران تھے۔ تو یہ وادی لولاب اصل میں نا وادی کشمیر ہے۔ اقبال نا وادی کشمیر کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اقبال کا کشمیر میں آنا جانا کافی تھا، اور سری نگر وہ آتے جاتے رہتے تھے، جب وہ اپنے بیرسٹری کے دنوں کے اندر بھی وکالت وغیرہ کے لیے بھی وہاں جاتے، تو اقبال کے دل میں وہاں پر بھی تھا، وہاں پر بھی ظاہر سی بات ہے حکومت انگریزوں کی ہی تھی، تو ایڈمنسٹریشن انہیں کی تھی، تو اقبال کو یہ خوبصورتی اور یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہاں پر اقبال، چونکہ شاعر اقبال کا جو مرد مجاہد ہے اور اقبال کا جو غلامی کی زنجیریں توڑنے کا کنسیپٹ ہے وہ ادھر بھی آپ کو جھلکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اب میں آپ کو پہلے مفہوم بتا دیتا ہوں، پھر میں خلاصہ بھی کروا دوں گا اور تشریحات بھی کروا دوں گا۔ تو ادھر دیکھیے، پانی تیرے چشموں کا ترپتا ہوا سیماب۔ سیماب کہتے ہیں کوئی جس طرح مرکری ہوتی ہے وہ تھرمومیٹر کے اندر ایسے اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہے، سیماب کا اصل معنی ہوتا ہے کہ بے قراری، بے چین۔ اب پانی دیکھیے، اب جب پانی جب پہاڑوں سے نیچے آتا ہے تو پتھروں سے ٹکراتا ہے اور ادھر ادھر بکھر جاتا ہے، یعنی شاعر نے یہاں پر اس سے مراد لی کہ پانی بھی بے قرار ہے، بے چین ہے، تڑپ رہا ہے۔ پانی جو وادی لولاب کا جو پانی ہے وہ تڑپ رہا ہے، وہ بے چین ہے۔ مرغان سحر، مرغان سحر کہتے ہیں جو صبح کے پرندے ہیں۔ تیری فضاؤں میں بےتاب، بےتاب بے چین ہے، یعنی اب آپ اس شعر کا نا مفہوم دیکھ لیجئے پہلے، پھر ہم تشریح کی طرف آتے ہیں۔ مفہوم کیا کہہ رہا ہے وہ کہ اے وادی لولاب، تیرے چشموں کا پانی بے قراری اور بے تابی دکھا رہا ہے، اور تیری فضاؤں میں جو پرندے ہیں، صبح کے جو پرندے ہیں، وہ بھی تیری فضاؤں کے اندر بے تابی سے چکر لگا رہے ہیں اور بے تابی سے جو ہے نا وہ اڑ رہے ہیں۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ اب اس سے ہمیں تشریح کا نا ایک پیٹرن سمجھ لگا، تو وہ پیٹرن کیا ہے کہ ہم نے بتانا ہے کہ جو وادی لولاب جو ہے نا وہ غلامی کی زنجیروں کے اندر، سب سے پہلے تو ہم نے یہ بتانا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے آپ پیٹرن کی طرف آ جائیے۔ دیکھیے، آپ کے پاس اصل میں نا 10 نمبر کا پورشن آئے گا، حصہ نظم جو ہے نا آپ کے پاس آئے گا 10 نمبر کا، حصہ نظم 10 نمبر کا، جس میں سے جو حوالہ شعر ہے نا اس کے 2 نمبر ہوں گے، اور اشعار کی تشریح 4 نمبر کی آئیں گے، 2 شعر اور دونوں ہی کرنے ہیں۔ اشعار کی تشریح 8، میں انشاءاللہ علیحدہ سے ایک ویڈیو ہی بنا دوں گا جس میں تمام پیٹرن سمجھا دوں گا۔ اب میرے پاس یہ آ گیا، میں نے شعر لکھا، پانی تیرے چشموں کا ترپتا ہوا سیماب، مرغان سحر تیری فضاؤں میں ہے بےتاب۔ ہم نے سب سے پہلے حوالہ شعر دینا ہے۔ حوالہ شعر اس طرح دے کے شاعر کا نام، نظم کا عنوان یہ لکھ دیا۔ اب یہ اس کے ہمارے پاس جو ہے نا یہ 2 مارکس ہو گئے ہیں۔
اب میں نے دونوں شعروں کی یعنی ایک پہلا شعر لکھ دیا، اس کے بعد دوسرے شعر کے اندر بھی اگر حوالہ شعر دینا چاہے تو دے دیں، ادروائز پہلے کے اندر انف ہے، دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس ہاں آپ یہ ہے کہ آپ شعر دونوں لکھ دیجئے، الگ الگ لکھ لیں، یا چاہے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ دونوں شعر اکٹھے لکھ کے جو آپ نے تشریح کرنی ہے جن کی، چونکہ دو ہی آنے اس میں چوائس کوئی نہیں ہوتی ہے، یعنی دو شعر آنے دونوں ہی کرنے ہیں ہم نے، اور ایک ہی نظم میں سے آنے ہیں، یہ بھی نہیں ہے کہ دو نظموں میں سے ایک ہی نظم، یہ پیٹرن ہے، یہ انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل پر مل جائے گا۔ اب ذرا تشریح دیکھیے، مفہوم پتہ لگ گیا آپ کو کہ جی اے وادی لولاب تیرے چشموں کا پانی میں بے قراری ہے، تیرے چشموں کا پانی جو ہے نا بے قرار ہے، اور تیری فضاؤں میں جو پرندے ہیں وہ بھی بے تابی اور بے چینی کے ساتھ جو ہے نا ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ اس شعر میں نظم میں شاعر مشرق علامہ اقبال وادی کشمیر کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، وادی لولاب حسن و جمال کا شاہکار ہے، یعنی حسن اور خوبصورتی کا شاہکار ہے، اس کی ہر چیز با کمال ہے۔ وادی لولاب کے چشموں کا پانی پہاڑوں سے جب گزرتا ہوا نیچے کی طرف آتا ہے تو پانی کی لہریں بے تابی دکھاتی ہیں، اس نے کہا نا بے سے ماب، بے تاب، بے چین، بے قرار، پھڑکتا ہوا، جھومتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے چشموں کا پانی بپھڑی ہوئی موجوں کی طرح ہے۔ یعنی یہ ان لائنوں میں ہم نے بے تابی دکھائی ہے، پانی بھی جو ہے نا بے چین ہے، بے تاب ہے۔ وادی میں صبح کے وقت پرندے ہواؤں میں اڑتے ہوئے دکھائی تو دیتے ہیں، ان کی اڑان میں بھی ہمیں ایک بے قراری سی دکھائی دیتی ہے، یعنی ان پرندوں میں بھی بے قراری ہے۔ شاعر کہنا چاہ رہا ہے کہ وادی لولاب جب سے غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہے، اس میں موجود پانی، پرند چرند تمام جو ہے نا وہ بے تاب اور بے چین ہے۔ اچھا، اصل میں شاعر یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ تمام ہندوستان میں قید و بند اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ وادی لولاب جو اصل میں وادی کشمیر ہے غلامی میں ہے، یعنی وادی لولاب چونکہ غلامی کے اندر ہے، اس لیے وادی لولاب جو ہے نا وہ غلامی کی زنجیروں کی وجہ سے اس کی تمام جو چیزیں ہیں نا وہ بھی ایک قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہی ہیں۔ اب ادھر اگلے شعر کی طرف آئیے، یہ میں آپ کو مفہوم سمجھاؤں گا، اشعار تشریح سمجھ لگ جائے گی۔ گر صاحب ہنگامہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہنگامہ یہاں پر تو مطلب ویسے ہے، لفظی مطلب ہے شور شرابہ۔ ممبر اور محراب کہتے ہیں مسجد کا ممبر، یعنی جہاں پر خطبہ دیا جاتا ہے۔ اب اگر جہاں خطبہ دیا جاتا ہے، جہاں پر لوگ موٹیویشن کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر اگر جو ہے نا وہ جوش نہ ہو، یہاں پر صاحب ہنگامہ میں کہوں گا جوش۔ فار ایگزامپل اگر جو ہمارے علماء دین ہیں، جو ہمارے دین سے کھانے والے ہیں نا، اگر وہی صرف مصلحت کی باتیں کرنے لگ جائیں، یعنی اقبال کا موقف یہ تھا کہ جو ہم تو غلامی کی زنجیریں میں جکڑے ہوئے ہیں، کئی سال ہو گئے ہیں، تو اصل تو طاقت اسلام تھا نا، تو جو اسلام پھیلانے والے کون تھے؟ وہ جو مسجد کے محافظ تھے، جو علماء دین تھے، وہی انہی لوگوں نے جو ہے نا وہاں پر جوش و جذبہ ہمیں ختم نظر آ رہا ہے۔ اگر مسجد کا ممبر سے ہی ہمیں جوش ختم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ دین بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب، تو دین جو ہے نا وہ پھر انسان کے لیے ایک موت کی چیز بن جائے گا، یعنی انسان صرف موت کی تیاری کے لیے دین کو سمجھے گا، بس نماز قرآن پڑھ لیا، یا اس کے لیے صرف دین ایک خواب بن جائے گا کہ ہاں جی بس جنت ملے گی آخر میں جب جا کر، یعنی دنیا کے اندر وہ اپنے آپ کو دین سے تحریک نہیں پکڑے گا، وہ دین کی مدد سے، اسلام کی مدد سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ موٹیویٹ نہیں کر پائے گا۔ تو اس کی تشریح میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر ڈاکٹر محمد علامہ اقبال مسلمانوں کو غلامی کی زنجیروں سے نکلنے کا مشورہ دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ مسلمانوں نے اسلام کے بلبوتے کے اوپر دنیا میں حکمرانی کی۔ اگر اسلام جو کہ مسجد سے پھیلا، جو کہ مسجد اور ممبر سے نکلا، اگر مسجد اور ممبر پہ موجود جو ہمارے علماء دین جو دین کا پھیلانے والے ہیں، اگر وہی جو ہے نا مصلحت سے کام لیں اور وہ غلامی کے زنجیروں میں جکڑے رہیں اور وہ مسلمانوں کو جوش و جذبے کی نصیحت نہ کریں، تو مسلمان مومن کے لیے دین جو ہے نا وہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تک رہ جائے گا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسا دین لے کر آئے تھے کہ جس نے دنیا میں نافذ ہونا تھا۔ ہم نے دنیا میں دین نافذ کرنے کی بجائے اسی دین کو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے آج ہم غیروں کے غلام بن چکے ہیں۔ اب یہ شعر دیکھ لیجئے، ہے ساز پہ موقوف کہتے ہیں منحصر، ساز کہتے ہیں کہ موسیقی کا نا، یعنی ساز کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ کیا بولتے ہیں، یعنی فور ایگزامپل ساز کا نا یہاں پر موسیقی کی نا دھن ہے، جس طرح
کوئی موسیقی بجانے والا، کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ کسی کے ہاتھ میں ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں میوزیکل انسٹرومنٹ پکڑا دو، لیکن ہر بندہ اس میوزیکل انسٹرومنٹ سے میوزک نہیں نکال سکتا۔ ساز کہتے ہیں دھن کو، دھن جو ہم دھن بناتے ہیں۔ ساز پہ موقوف ہے نواہائے جگر سوز، جگر سوز یعنی دل سے نکلنے والی آواز۔ اگر موسیقی بہت اچھی ہو نا تو اثر انداز ہوتی ہے۔ یہاں پر شاعر کا مراد یہ ہے کہ اگر نصیحت کرنے والے کی بات میں جوش اور جذبہ ہے، جو آپ کو زندگی کی مشکلات سے نکالنے کے لیے جو آواز نکل رہی ہے، وہ اگر آواز کے اندر جو ہے نا وہ جوش و جذبہ ہے تو پھر ہی انسان غلامی کے زنجیریں توڑ سکتا ہے۔ اگر ڈھیلے ہوں، اگر تار تو بیکار ہے مضراب۔ یہ موسیقی کا آلہ ہے، چھوٹا سا نا موسیقی کا آلہ ہوتا ہے مضراب۔ اور اگر دیکھو نا جو میوزیکل انسٹرومنٹ بجانے والے ہوتے ہیں، وہ گٹارسٹ یا جو بھی ہیں، وہ اس کے تاروں کو ٹائٹ کرتے ہیں تاکہ دھن جو ہے نا وہ ذرا اسٹرانگ نکلے، ساز ذرا اچھا نکلے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اگر یہاں پر نا علامہ اقبال اصل میں نا، جس طرح علامہ اقبال شاہین کو یا مرد مومن کو یا عقاب کو یا اس کو جو ہے نا وہ ایک تشبیہ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں مثال سمجھانے کے لیے، تو یہاں بھی اقبال نے یہ کیا ہے کہ جی اگر جس طرح موسیقی کا آلہ جو ہے اس کے تار ڈھیلے ہوں تو اس میں سے جو ساز نکلے گا نا اس سے کوئی دلوں پر اثر نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ لوگ جنہوں نے دین کے ذریعے، جنہوں نے کلمہ حق کے ذریعے، اسلام کے ذریعے مسلمانوں کو غلامی کی زنجیروں سے نکالنا تھا، تو اے وادی لولاب، تیرے اندر موجود وہ لوگ جنہوں نے تجھے غلامی کی زنجیروں سے نکالنا تھا، اگر ان کے پاس موجود الفاظ میں طاقت اور نہیں ہے، جس طرح ایک موسیقی کے آلے کی تاریں ڈھیلی ہوں تو اس میں سے کوئی ساز نہیں نکلے گا، کوئی دھن نہیں نکلے گی۔ اسی طرح جب تک آواز میں گرم جوشی اور اسلام کی طاقت موجود نہ ہو تو اس طرح کی آواز اور اس طرح کی نصیحت بیکار ہی جاتی ہے، اور وہ کوئی تبدیلی اور وہ کوئی بدلاؤ لانے والی نہیں ہے، یعنی غلامی کی زنجیریں نہیں ٹوٹ سکتی۔ آگے کی طرف آؤ۔ ملا کی نظر، ملا اقبال نا ملا کہتے تھے جو مسجد کا امام ہے۔ اقبال ملا کی ٹرمنالوجی جو ہے نا وہ یوز کرتے تھے مسلمان علماء دین کے لیے، کہ جو دنیا دار علماء بن چکے ہوئے ہیں، جن کے لیے اللہ کا قرآن اور اللہ کا دین نہیں، صرف اپنی پیٹ پوجا ہی کرنا ہے۔ تو ملا کی نظر نور فراست، فراست کہتے ہیں عقل مندی، یعنی ملا کی نظر عقل مندی کی جو روشنی ہے نا اس سے خالی ہے۔ بے سوز ہے میں خانہ صوفی کی میں ناب۔ اب میں خانہ کہتے ہیں شراب پلانے والی جگہ، شراب خانہ نا۔ اب یہاں بھی تشبیہ ہے، بے سوز جس میں درد ہی نہیں ہے، درد نہ ہو۔ صوفی کی میں ناب یعنی شراب پلانے والی، بوتل کہہ لیں، یہ شراب پلانے والی جو ہے نا وہ میں کہتے ہیں شراب کو، اور ناب کہتے ہیں جو اس کی جہاں وہ میں پلانے والی۔ یعنی شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر اس شعر کے اندر شاعر علامہ محمد اقبال امت کے ان علماء دین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہتے ہیں اصل میں روشنی تو علماء نے ہی مسلمانوں تک پہنچانی تھی، غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے علماء امت ہی تھے جنہوں نے مسلمانوں کو غلامی کی زنجیروں سے نکالنا تھا۔ لیکن آج کل کے، یعنی ہم نے اس دور کی بات کر رہے ہیں نا، تو اقبال تو ظاہر سی بات ہے اس دور میں پریزنٹ تھے، لیکن آج کا جو مولوی ہے، ملا ہے، اس کی نظر اس روشنی سے جو قرآن اور اللہ کے نبی کے فرمان سے ملنی تھی، اس کی نظر اس روشنی سے خالی ہے۔ وہ صرف روزہ، نماز، زکوٰۃ کو ہی دین سمجھنے لگ گیا، حالانکہ اللہ نے تو فرمایا تھا کہ دین جو ہے نا وہ نافذ کرنے والی چیز ہے۔ جس طرح اگر صوفی جو کہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، لوگوں کو بڑی بڑی نصیحتیں کرتا ہے، اگر اس کی نصیحتوں کے اندر، اس کی عمدہ باتوں کے اندر لوگوں کی زندگیاں نہ بدلیں، اگر اس کی باتوں سے لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب نہ آئے اور وہ دین کے راستے پر نہ چلیں اور دین کے راستے پر چلتے ہوئے وہ غلامی کی زنجیروں کو نہ توڑ سکیں، تو ایسی شراب اور ایسی عمدہ نصیحتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس طرح عمر پچھلے کئی سالوں سے غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہے، اور کتنے ہی نصیحت کرنے والے اور دین کی باتیں کرنے والے اور صوفی موجود ہیں امت میں، لیکن پھر بھی امت کیوں غلامی کے اندر ہے؟ اس لیے چونکہ ملا جو ہے نا، یعنی جو امت کے نصیحت کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے جو ہے نا وہ اصل اپنا حق ادا کرنا چھوڑ دیا، یعنی بے سوز ہے، درد ہی نہیں ہے۔ دیکھو نا، کہتے ہیں نا یار تیری باتوں میں بڑا درد ہے، تیری باتوں میں بڑا اثر ہے، تو مشاعر کہتا ہے کہ جو ملا ہے جس نے نصیحت کرنی تھی اس کی باتوں میں درد اور اثر ہی نہیں ہے۔ بیدار جاگنا، بیدار ہو دل جس کی فغاں سحری سے، فغاں سحری، فغاں کا مطلب ہوتا ہے آہ و پکار،
آہو پکار، آہو پکار کہ جس کی آہو پکار سے نا دل جاگ جائیں، جس کی باتوں سے، جس کی نصیحتوں سے اس قوم میں مدت سے وہ درویش ہے نایاب، نہ ہونے کے برابر ہے، نہ ہونے کے برابر۔ نایاب کا مطلب وہ تو ہے ہی نہیں۔ اے وادی لولاب، اے خوبصورت کشمیر کی وادی، تیرے اندر وہ لوگ موجود ہی نہیں ہیں کہ جس کی باتوں سے، جس کی ولولہ انگیز تقریر سے، جس کی ولولہ انگیز باتوں سے امت غلامی کی زنجیروں سے باہر نکل ہے، جس کی فغاں، جس کی آہو پکار سے سوئی ہوئی امت جو غلامی کے زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے وہ اپنی بیداری کی طرف آ جائے۔ اس امت میں وہ درویش، وہ اللہ والے جن کے لیے صرف اللہ کا دین ہی مقصد حیات تھا۔ اصل میں شاعر امت کے اس طبقے کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے صرف اللہ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، صرف اللہ اور اس کے دین کے لیے نکلے تو اللہ نے ان کو پوری دنیا میں حکمرانی دی اور سر بلند کیا۔ لیکن آج امت ایسے درویشوں اور ایسے اللہ والوں سے خالی ہے کہ جس کی باتوں، جس کی ولولہ انگیز تقریروں سے امت کے اندر جو ہے نا وہ آزادی کا خواب جاگے۔ تو یہ ہمارے پاس پورا جو ہے نا ایک کنکلوژن تھی اس کی۔ اب اس کا میں نے نا خلاصہ بھی تیار کیا ہوا ہے، جب آپ وہ پڑھیں گے نا تو تشریحیں آپ کے لیے ویسے ہی ختم ہو جائیں گی، یعنی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ وادی لولاب کا پانی چشموں میں بے تابی اور بے قراری کے ساتھ بہہ رہا ہے، پرندے بھی اس کی فضاؤں میں بے قرار ہیں۔ ممبر اور مسجد سے مسلمانوں کو قوت نہیں مل رہی۔ جس طرح ایک موسیقی کا آلہ اس کے تاڑوں کی مضبوطی سے پہچانا جاتا، اسی طرح جب مسجدوں اور ممبروں سے فہم، عقل اور جوش و ولولہ نہ ملے تو وہاں غلامی کی زنجیریں نہیں توڑی جا سکتی۔ ایسے مرد مجاہد قوم میں موجود نہیں جس کے کلمہ حق سے قوم بیدار ہو جائے۔ تو اگر آپ یہ خلاصہ تیار کر لیں گے اس کے ساتھ ساتھ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ پوری تشریح ڈن ہو جائے گی۔ کیونکہ میں تشریح آپ کو پہلی لکھوا دی اس لیے کہ آپ کے لیے ایک پیٹرن بن جائے کہ اچھا ہم نے اس طرح شروع کرنی ہے۔ باقی آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ ہر تشریح کو رٹا نہیں مارنا، آپ نے الفاظ کے معنی پکڑنے ہیں، اس کے بعد آپ نے جو ہے نا تھوڑا بہت انڈرسٹینڈ کر جو ہے نا کہ ہاں یہ اس کا مفہوم ہے، کچھ خلاصے سے پکڑ لینا چیزیں۔ خلاصہ جب آپ کی گرپ میں آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر باقی چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہوں گی۔ ایم سی کیوز ہم کر لیتے ہیں اس کے۔ ایم سی کیوز کے اندر ہے جی وادی لولاب سے کیا مراد ہے؟ وادی لولاب سے مراد ہے وادی کشمیر۔ وادی لولاب کا چشموں کا پانی سے ماب ہے۔ نواحائے جگر سوز کس پر موقوف ہے؟ ساز پر۔ تار اگر ڈھیلے ہوں تو مضراب بیکار ہے۔ بے سوز ہے میں خانہ قوم میں مدت سے درویش ایسا آیا ہی نہیں ہے۔ جسٹ ایم سی کیوز کرنے کی ضرورت ہے۔ خلاصہ میں نے اس کا آپ کو کروا دیا ہوا ہے، یہ دیکھ لیجیے خلاصہ کروا دیا ہے۔ تشریح بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ کس طریقے سے آپ نے کرنی ہے۔ باقی اس کے اندر جو ہے نا آپ نے الفاظ کے معنی اچھی طرح تیار کر لینے ہیں اور بقایا آپ نے اس کی تشریح کی خود کوشش کرنی ہے کسی بھی اشعار کی، اسی پیٹرن کے اوپر جس پیٹرن کو میں نے کروایا ہے۔ اسی پیٹرن پر اگر باقی تشریحیں بھی کر دیں گے تو آپ کے لیے کنٹینٹ کو ہر چیز کو رٹا مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ آپ کے لیے پاس پیٹرن پلس تشریح آ گئی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر باقی نظمیں بھی کریں گے۔ انشاءاللہ میں آپ کو بی کی طرف بھی لے کر آؤں گا جہاں پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ درخواستیں کیسے کرنی ہیں، اس کے بعد آپ نے مکالمے کیسے کرنے ہیں، تفہیم عبارت کیسے کرنی ہے، اس کے بعد تلخیص کیسے کرنی ہے، ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گی۔ ویڈیو کو لازمی اگر آپ اینڈ تک پہنچے ہیں تو سبسکرائب لازمی کیجیے، شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔